السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے دو سورتوں کی تلاوت آپ نے نماز تراویح کے اندر سماعت کی۔ ایک ہے سورہ انبیاء اور دوسرا جو سورہ ہے وہ سورہ حج ہے۔ 7ویں پارے 17ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورہ انبیاء سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ یہاں پر حساب و کتاب کے وقت سے مراد دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر انسان کی اپنی موت ہے، انسان کی موت اسے کب آنے والی ہے، اس کا وقت کب ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور جب انسان دنیا میں آیا ہے تو یقیناً وہ جتنے ایام اس کے گزر رہے ہیں اپنی موت کی طرف ہی جا رہا ہے، چاہے وہ 10 سال رہے، 20 سال رہے، 60 سال رہے، 80 سال رہے، لیکن جتنے ایام اس کے جا رہے ہیں زندگی کے، موت سے وہ قریب تک ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہر آدمی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا، تب بھی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد جو ہے قیامت کا وقت بھی ہے، کیونکہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر قیامت کا وقت بالکل قریب سے قریب تک ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا وہ بھی علامت قیامت میں سے ایک علامت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا وہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت تھی۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بتائے ہیں اس میں سے بے شمار چھوٹے چھوٹے علامات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال قیامت ہم سے بالکل قریب ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے ہماری بدعمالیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ہماری نافرمانیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام ہم دن بدن جو ہے کرتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسانوں کو جو ہے انفرادی طور پر بھی احساس دلایا کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اور اجتماعی طور پر بھی یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ قیامت کا جو وقت ہے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانے کے بعد قیامت کا میدان جب وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا میدان میں لوگوں کو، اس وقت کسی قسم کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم جو ہے غفلت کو چھوڑیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار کر لیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر روئے زمین پر دو خدا ہوتے، اگر روئے زمین پر ایک اللہ کے علاوہ دو معبود ہوتے تو اللہ نے فرمایا کہ تم زمین کے فساد کو بگاڑا ہوا پاتے۔ زمین کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظام ایسا نہ چلتا، یہ نظام دغم دغم ہو جاتا۔ اسی سلسلے میں کسی شاعر نے کیا کہا کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ بلا کا مطلب کیا؟ مصیبت، دونوں مصیبت ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ بھائی میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ ایک اللہ کہتا کہ آج بارش کو اتارنا ہے، ایک اللہ کہتا کہ نہیں آج دھوپ کا جو ہے دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ روئے زمین پر کائنات کو چلانے والا کوئی اور بھی معبود ہوتا لفسدتا، یہاں کا نظام جو ہے بگڑ جاتا اور فساد برپا ہو جاتا۔
فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی پاک ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے جس کو لوگ اللہ کے علاوہ جو ہے گردانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے مشرکین مکہ کے ایک جو ہے طعنے کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کی دعوت کب تک چلنے والی ہے، ایک دن یہ مر جائے گا، دنیا میں آیا ہے تو مر جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہاں پر دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ دنیا میں جتنے لوگ تم سے پہلے آئے ہیں وہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں، اگر یہ نبی مرنے والے ہیں تو کیا تم دنیا میں رہنے والے ہو؟ تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے اس آیت نازل فرما کر کہا کہ اگر تم نے اس بات کا اقرار کیا یا تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی مرنے والے ہیں تو کیا تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ افہم الخالدون، تمہیں بھی یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، شیاطین ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، سمندروں کی مخلوقات ہو، آسمان میں رہنے والی مخلوقات ہو، سب کو مرا ہونا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو ملک الموت ہے، موت کا جو فرشتہ ہے جو سب کی روح نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو بھی موت دے دے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی بھی نفس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے اور ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ یہاں تک کہ جو فرشتہ جس کے ہاتھ میں اللہ رسول نے فرمایا کہ سونگ لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس طرح جو ہے ناقور ہوتا ہے لوگ اکثر بجاتے ہیں، اس طرح کا ناقور ہے اس فرشتے کے ہاتھ میں، اور وہ ناقور اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کان اللہ کے حکم کی طرف ہے، جیسے اللہ کا حکم ہو جائے وہ اس میں سود پھونکے گا، اور سود پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ روح زمین پر اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ساری مخلوقات بنا کر دی جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں اچھائی کے ذریعے اور برائی کے ذریعے آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم تمام کو جو ہے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن جو ہے میزان جو ہے قائم کرے گا، اس وقت جو ہے کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اس بات کا تذکرہ گزرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان میں ایک میزان ترازو قائم کرے گا، اور اس ترازو میں انسانوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں کو پیدا فرمائے گا جس کو دنیا میں سینگ نہیں تھے، اسے وہاں پہ سینگ لگائے جائیں گے اور وہ وہاں پہ اس کا بدلہ لے گا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مٹی کر دے گا، ان کا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہوگا، انسان تو انسان، تمام مخلوقات کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر نہ ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، تم نے دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل کیا ہوگا تو تم اس کو وہاں پر پالو گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم جو ہے تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم کو جو ہے سمجھ اور بوجھ کا فرمائی تھی، وہ سمجھنے والے اور عقل والے جو ہے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے اپنے قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ابا جان، آپ جو ہے ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بنایا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے باپ نے، ان کی قوم نے کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان اور اے میری قوم کے لوگوں، لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی بڑی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کو جو ہے ایک مرتبہ ایک دعوت میں بلایا، اس گاؤں والوں کا ایک میلہ تھا، اس میلے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد جب تمام کے تمام لوگ چلے گئے اپنی عبادت کے لیے تو وہ عبادت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد جب تمام کے تمام لوگ واپس آئے، اب یہاں پر چرچے ہونے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا عمل کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان تمام لوگوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کلہاڑی لیا، کسی بت کے آنکھ کو توڑ دیا، کسی بت کے کان کو توڑ دیا، کسی بت کے پیر کو توڑا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، اس طرح سے تمام بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ اور جو بڑا بت تھا، سب سے بڑا جو بت تھا، اس کے گردن پہ کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا درخت کاٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کلہاڑی کہاں ہوتی ہے؟ گردن پہ ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے گردن پہ کلہاڑی کو لگا دیا۔ اس کے بعد جو ہے تمام لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جو ہے جھوٹ بولا ہے۔ اصل میں ہم اس کو جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، جن میں سے 2 جھوٹ اللہ کے بارے میں تھا اور ایک جھوٹ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا۔ سب سے پہلا جھوٹ کیا ہوا کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا اے ابراہیم انت فعلت بهذا بآلهتنا، کیا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے کیا تھا، لیکن وہاں پہ جواب میں کیا کہا؟ قال بل فعله كبيرهم، ان کو جو ہے یہ تمام کام کرنے والا اس کا بڑا ہے، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اس سے سوال کر لو، دیکھو اس کے کندھے پہ کلہاڑی لگی ہوئی ہے، اسی نے عمل کیا ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو سوال کر لو۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ قوم والوں کو احساس ہو جائے کہ یہ بت پتھر کے ہیں، نہ یہ بات کر سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں۔ اتنے دنوں سے سمجھاتے آ رہے تھے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا یہ عمل کر کے سمجھایا۔ تو یہ یہاں پر ان کا جھوٹ کہنا اصل میں جو ہے جھوٹ نہیں ہے، حقیقت میں جو ہے قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایسا کہا تھا کہ ان سے جس سے بڑے سے پوچھو، بڑے نے ایسا عمل کیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ وقت جب جو ہے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ ہمارے تمام جو ہے قوم کا فلاں مقام پر ایک میلہ ہے، وہاں پر چلو، تو انہوں نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ بیمار نہیں تھے، لیکن بظاہر ان کی بیماری نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اور محدثین نے اس بارے میں یہ تعبیر بیان کی ہے کہ ان کا دل بیمار تھا، قوم کی حالت کو دیکھ کر، اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر کہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے، بتوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان تمام حالتوں کو دیکھ کر ان کا دل بیمار تھا، اسی لیے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اور ان کا تیسرا جو اس وقت ہوا جب وہ سفر کر رہے تھے، اس کے بعد جو ایک مقام پر جب پہنچے، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، کسی بھی حسین اور جمیل عورت کو دیکھتا تو وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھے، تو جب بادشاہ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تو وہ ان کا ایک جھوٹ تھا۔ اور محدثین نے اس بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ہر ایمان والی عورت، ہر ایمان والا مرد آپس میں بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، لہذا ان کا وہ جھوٹ بھی جو ہے جھوٹ کے زمرے میں شامل نہیں ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جھوٹ جو تھے ان کے اللہ کے بارے میں تھے. اللہ کے بارے میں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قوم کے لوگ بتوں کو چھوڑ کر, بتوں کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر, یہ اللہ کے بارے میں انہوں نے جھوٹ کہا تھا. اور دوسرا جو ہے جو اللہ رب العالمین کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ لوگ نذر و نیاز کے لیے, قربانیوں کے لیے جو بتوں کے نام پر جو ہے جو عید منایا کرتے تھے وہ بھی عید جو ہے اللہ کے خلاف تھی, اللہ کے احکامات کے خلاف تھی, لہٰذا انہوں نے وہاں پر بھی جھوٹ بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اب تمام قوم کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ تمام کا تمام کام کرنے والا ابراہیم ہی ہے, لہٰذا انہوں نے کیا کیا, کہا کہ اب ہمارے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جو ہے آگ میں داخل کرو. لہذا تاریخ روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے آگ کا گڑھا بنایا گیا, اتنی بڑی خندق کھودی گئی, اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا کہ اس کے اندر جو ہے کسی انسان تو دور کی بات ہے کوئی جانور بھی قریب سے گزرنے کو ڈر رہا تھا, اور بڑی آگ اس میں لگائی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ایک مندیخ نام کا ایک آلہ ہوتا ہے, جس طرح آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا ویڈیوز وغیرہ کے اندر, پرانے زمانوں میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں جنگ کے میدان میں توپ کے گولوں کو ایک آلے میں رکھ کے ایسا چھوڑا جاتا تھا تو وہ بہت دور جا کے جو ہے وہ گولا گرتا تھا. اسی حساب سے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے باندھا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے ذریعے جو ہے اس خندق میں کھودا, اس خندق کے اندر آگ میں داخل کیا. اور ان کی عمر اس وقت صرف 16 سال کی تھی, 16 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام, اس وقت ان کو آگ میں داخل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قلنا, ہم نے آپ سے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پر جو ہے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ الفاظ کہتا کہ یا نار کونی بردن علی ابراہیم, کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, تو اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رہنا دشوار ہو جاتا. اللہ نے اس سے کیا فرمایا, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو ہے گل و گلزار بن گئی. اور اس وقت جب آگ لگائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روح زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی, اور وہاں پر انہوں نے اپنی اپنی پھونک کے ذریعے اس کو بجھانے کی انہوں نے کوشش کی تھی, سوائے چھپکلی کے. چھپکلی جو جانور ہے اس نے وہاں پر جو ہے آگ کو بجھایا نہیں تھا, بلکہ آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ وہاں پر موجود تھی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. امر بقتل الوزغ, ہمیں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی, بخاری کی حدیث ہے, کانا ينطق علی ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ جب جہاں پر کھڑے ہو کر تمام جانور آگ کو بجھانے کے لیے پھونک مار رہے تھے, یہ چھپکلی آگ کو بڑھانے کے لیے پھونک مار رہی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من قتل وزغا فی اول ضربۃ, جس نے چھپکلی کو ایک ہی مار میں مار دیا, ایک زوردار مار چھپکلی کو مارا آپ نے, اور ایک ہی مار میں اگر وہ مر جاتی ہے کتبت لہ مئۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ آپ کو 100 نیکی عطا فرمائے گا. وفی ثانیہ, اگر 2 بار میں آپ کو چھپکلی کو مار دیتے ہیں تو پھر اس سے کم نیکی آپ کو ملے گی. وفی ثالثہ دون ذالک, اور اگر 3 بار میں چھپکلی کو مار دیتے ہیں تو اس سے کم نیکی آپ کو ملے گی. تو چھپکلی کو مارنے کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے بعض جو پرانے نسخے ہیں, چاہے وہ صحیح بخاری کے ہو صحیح مسلم کے ہو, اس کے اندر ترجمہ کرنے والوں نے غلطی سے چھپکلی کے بجائے کرکٹ لکھا ہے. تو اکثر لوگوں کی زبانوں پر, بچوں کی زبانوں پر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ کرکٹ کو مارنا آدھی روٹی کا ثواب جو بیان کیا جاتا ہے, یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی سے ایسا ہوا ہے. حقیقت میں وہ کرکٹ نہیں ہے بلکہ وہ چھپکلی ہے. چھپکلی کو مارنے کا یہ ثواب ہے. اگر ایک ہی مار میں آپ نے اس کو مار دیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ کو 100 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اگر 2 مار میں آپ نے مارا اس سے کم, 3 مار میں آپ نے اس کو مارا اس سے کم. اور حدیث یہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک اسپیشل لکڑی تھی جس کے اندر ایک لوہے کا نیزہ لگا ہوا تھا. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ لکڑی آپ کے پاس کس لیے ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لکڑی اسپیشل میرے پاس چھپکلیوں کو مارنے کے لیے ہے.
تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس بارے میں جو ہے تذکرہ فرمایا. جب ان کو آگ میں داخل کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے اللہ تعالیٰ کافی ہے جو بہت ہی بہترین جو ہے کارساز ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کو طلب کیا. جب انہوں نے اپنے لیے اولاد کو مانگا تو ہم نے ان کو اولاد بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پوتا بھی عطا فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے اسحاق ان کو عطا کیا، بیٹا عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے کے ساتھ میں ان کو پوتے کا بھی ہے نافلہ یعنی مزید ان کو پوتا ہم نے عطا فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انعامات اور اکرامات کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور جو عذابات یا جو امتحانات سے انہوں نے جو ہے دنیا میں رہا ہے جو گزارے ہیں وہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے حکومت عطا فرمائی تھی اور ان کو ہم نے سمجھ اور قوت عطا فرمائی تھی. اصل میں یہاں پر واقعہ یہ ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے زمانے کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اپنے وقت کے وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. لہذا ان کے پاس ایک معاملہ آیا. معاملہ یہ تھا کہ ایک کھیت والے کے کھیت میں دوسرے لوگوں کے جو ہے بکریوں میں سے کچھ بکریوں نے وہاں پر جا کر کچھ کھیت کو جو ہے خراب کر دیا تھا. رات کے وقت دوسرے آدمی کی بکریاں اس کے کھیت میں گئے اور وہاں سے کچھ اناج یا کچھ فصل وغیرہ جو کھا لیا اور اس کا جو کھیت تھا وہ خراب کر دیا. لہذا یہ کیس داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو کھیت والا ہے اس کو وہ بکریاں دے دی جائیں گی. جن بکریوں نے کھیت کو خراب کیا ہے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ بکریاں جو ہے اس کھیت والے کو دے دی جائیں گے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا کیا جائے گا کہ کھیت والے کو جو ہے جو کھیت خراب ہوا ہے وہ کھیت کی رکھوالی اب بکری کو والے کو دی جائے گی. جس کی بکریاں تھے اس کو کھیت سونپا جائے گا تاکہ وہ اچھے سے وہاں پر فصل کو اگائے، جو خرابی ہوئی ہے اس کو صحیح کرے، ٹھیک کر دے، اور جو بکریاں ہیں وہ جو ہے کھیت والے کو دی جائیں گی تاکہ وہ کھیت والا اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتا رہے، اس کا دودھ وغیرہ پیتا رہے. اور اس کے بعد جو ہے جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا تو کھیت والے کو کھیت دے دیا جائے، بکری والے کو بکریاں دے دیا جائے. تو اللہ نے یہاں پر ان کی تعریف بیان فرمائی، کہاں کہ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھ عطا فرمائی اور ان کو ہم نے سود اور قوت عطا فرمائی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا ان کے والد داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام پرندے وہاں پر آ کر ان کی آواز کو سنا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جو ہے زبور پڑھتے یا اللہ کی تعریف بیان فرمایا کرتے تھے. پہاڑ بھی اللہ کی تصویر بیان کیا کرتے تھے. وَالطَّيْرَ، اور ساتھ میں پرندے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پاکیزگی کو بیان کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو کپڑے بنانے کا ہنر سکھایا تھا. لباس جو بنایا جاتا ہے کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو لباس تیار کرنے کا طریقہ سکھایا تھا کہ کس طریقے سے لباس تیار کیا جائے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے تابع ہواؤں کو کر دیا تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی، جہاں وہ چاہتے ہوا کو لے کر چلی جایا کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جنات و شیاطین ان کے تابع تھے، وہ جنات و شیاطین کے ذریعے جو ہے سمندروں میں غوطہ لگوا کر مورتیاں نکالا کرتے تھے. مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، جنات جو ہے ان کے حکم سے سمندر میں جاتے اور وہاں سے مورتیاں نکال کر اللہ کے حکم کو دیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان
جنات کے ذریعے مکانات تعمیر کرنے کا، گھروں کو بنانے کا بھی کام کروایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں کسی جن یا شیطان کو قید کرنا یا ان سے کام کروانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ایک شیطان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مجھے نماز میں پریشان کر رہا تھا، نماز آپ پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، وہ شیطان آتا ہے اور آپ کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو میں نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کا جب میں نے گلا پکڑا تو اس کی زبان باہر آ گئی اور اس کی زبان کی جو ٹھنڈک تھی وہ میرے ہاتھ میں محسوس ہوئی، اور اس کو میں نے مسجد کے اندر ایک پلے سے باندھ دیا تاکہ جب صبح ہوگی تو مدینے کے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں رسی دے دوں گا تاکہ اس کو پورے شہر میں لے کے پھرے، اس کو ذلیل کریں۔ لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جس طرح سے تو نے مجھے حکومت نہ فرمائی ہے، میرے تابع ہوا ہے، میرے تابع چرند پرند جانور ہے، میرے تابع جنات و شیاطین ہے، ایسی حکومت میرے بعد تو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ لہذا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی اور میں نے اس جن کو جو ہے وہاں سے رہا کر دیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے جنات کے ذریعے تمام کام جو ہے کروایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بندہ کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب کو جو ہے صبر کرنے والے بندوں میں سے پایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا تھا۔ ان کو ایک بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان کو عطا فرمائی تھی، وہ بیمار رہے، ان کی بیماری میں ان کا گھر چلا گیا، ان کی اولادوں سے چھوٹ گئی، ان کے تمام اہل خانہ ان کے دوست احبابوں سے چھوٹ گئے، تقریباً 18 سال تک وہ آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین سے مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو شفا یابی عطا فرمائی۔ ان کی شفا یابی کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے آگے سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر جب چلے گئے تھے اور جب جا کے کشتی میں سوار ہوئے، ان کا آدھا جو تذکرہ گزرا ہے گزشتہ تفسیر کے اندر وہ یہاں تک تھا کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتے رہے، جب قوم کے لوگوں ان کی بات کو نہیں مانا لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنے گاؤں سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد گاؤں والوں سے کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ کہا اور چلے گئے۔ اب 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، نہ گاؤں والوں پہ اللہ کا عذاب آیا، اور جہاں پر جا کے کھڑے ہوئے رہے یا ٹھہرے رہے وہاں سے اپنے گاؤں والوں خبر لے رہے ہیں، وہاں سے جو بھی آتا ہے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ گاؤں والے ہلاک کر دیے گئے، کیا ان پہ عذاب آیا؟ تمام آنے والے جانے والے کہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ عذاب تو نہیں آیا، عذاب کے بادل آئے تھے، بعد میں ان لوگوں کی توبہ سے ان کے ایمان لانے سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں جس بستی سے نکل گیا ہوں دوبارہ وہاں پر کیوں جاؤں، لہٰذا وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تاکہ دوسرے مقام پر کہیں چلے جائیں۔ جب کشتی میں سوار ہوئے، احادیث میں آتا ہے کہ سوار ہونے کے بعد جب وہ جہاز سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اچانک سمندر میں طوفان جو ہے طاری ہو گیا، وہاں پر طوفانی آ گئی اور کشتی جو ہے ڈگمگانے لگی۔ اب اس کے بعد جو کشتی چلانے والا ملاح تھا اس نے اعلان کیا یہ ایسا حال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنے آقا سے ناراض ہو یا اس کا آقا اس سے ناراض ہو اور ہماری کشتی میں سوار ہو جائے، اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے۔ لہذا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے اس کا رب یا اس کا آقا ناراض ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہوں، لیکن لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا، کہا کہ نہیں آپ تو نہیں ہو سکتے، آپ تو نیک معلوم ہوتے ہیں، اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ سے آپ کا آقا کیسے ناراض ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ لہذا بعض روایات میں آتا ہے کہ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب کے نام جو ہے ایک پرچی میں لکھے گئے اور اس کے بعد
جو قرآن اندازی کی گئی اور دیکھا کہ کس کا نام آتا ہے. ایک مرتبہ اٹھایا انہی کا نام آیا, دوسری مرتبہ اٹھایا گیا انہی کا نام آیا, تیسری مرتبہ اٹھایا انہی کا نام آیا. اب اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کو اٹھایا اور سمندر کے حوالے کر دیا. جیسے ہی سمندر میں پھینکا, اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی آئی اور ان کو اپنے پیٹ میں جو ہے اس نے سما لیا. اللہ نے فرمایا کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ سمجھ گئے کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے, اب میں ہلاک کر دیا جاؤں گا. وَظَنَّ, انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اب میں یہاں سے جو ہے زندہ بچ کر نہیں جانے والا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان تاریکیوں سے آواز لگائی. وہ کتنے تاریکی تھے؟ ایک تو رات کی تاریکی, دوسرا سمندر کی تاریکی, تیسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. ان تین اندھیروں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آواز لگائی. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برت نہیں ہے, تو ہی اکیلا معبود ہے اور تو جو ہے پاک ہے, تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. لہذا ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کے بعد کئی دن وہاں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, اس مچھلی نے ان کو سمندر کے ساحل پر لا کر ڈال دیا. اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعَ فِيهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ, اس کلمے کو پڑھ کر جو بھی آدمی دعا کرتا ہے إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ, اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے, اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد. اور ہمارے پاس معاشرے میں اس کا نام کیا ہے؟ آیت کریمہ. قرآن مجید کی ہر آیت آیت کریمہ ہے. کریمہ کے معنی کیا ہے؟ بزرگی والی آیت, عزت والی آیت. اب کون سی آیت بزرگی والی نہیں ہے؟ کیا پورے قرآن میں یہی آیت بزرگی والی ہے؟ تو لوگوں نے آیت کریمہ کا اس کو نام دیا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی, ہماری یہ پریشانی ہے, ان کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ آیت پڑھو, تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت نہیں پڑھنا. بولتے لوگ کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ اس لیے کہ آیت جلالی آیت ہے, یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا وہ ہوگا. عجیب معاملہ ہے. ایک طرف آیت کریمہ کے نام پہ محفل سجائی جاتی ہے, بیچوں پہ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے, دسترخوان بچھایا جاتا ہے, ایک طرف یہ معاملہ ہے. اور جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ آیت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں پڑھنا ہے, یہ جلالی آیت ہے. یہ عجیب عجیب فلسفے مسلمانوں کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ آیت کریمہ نہیں ہے. ہر آیت قرآن مجید کی آیت کریمہ ہی ہے. بعض آیتوں کی خاص فضیلتیں ہیں, اس کی خاص اہمیتیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کر دیا اور اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا. پھر رب العالمین نے آگے بیان فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ساتوں آسمانوں کو, جتنے آسمان اللہ نے بنائے ہیں ان تمام آسمانوں کو جو ہے اللہ رب العالمین ہاتھ میں لپیٹ لے گا. اور کیسے لپٹے گا؟ اللہ نے فرمایا کطی السجل للکتب, جیسے کہ کوئی آدمی اپنے کام ہونے کے بعد ورق کو لپیٹ دیتا ہے اس طریقے سے, ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. یہ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتائے, لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے, مخلوقات کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اپنی طاقت اور قوت کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل کرے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ نبی نے فرمایا إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا بُعِثْتُ رَحْمَةً, مجھے اللہ رب العالمین نے جو ہے لعنت کرنے والا یا گالیاں دینے والا یا بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر دنیا کے اندر روانہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ حج تلاوت کیا گیا. سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں تمہارے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی بڑا قیامت اور بہت ہی بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونھا, اس دن آپ دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ, ہر دودھ پلانے والی
اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور تمام عورتوں کا عمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور آپ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا, اتنا اللہ کا عذاب قیامت کے دن سخت ہوگا کہ حمل جس کو حمل رہے گا ان کے حمل ثابت ہو جائیں گے. دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو چھوڑ دیں گی, انہیں کسی کا خیال نہیں رہے گا, اور لوگ نشے میں معلوم ہوں گے لیکن وہ نشے میں نہیں رہیں گے, بلکہ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا اور وہاں کی ہولناک کی اتنی بھیانک ہوگی. یہ کب ہوگا؟ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے آدم, تمہاری ذریت میں سے, تمہاری اولاد میں سے جو ہے ہر 100 میں سے 999 لوگوں کو جہنم سے نکال لو. ہر 1000 میں سے, ہر 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے ایک جنت کے لیے نکال لو. جب یہ اللہ کا اعلان لوگ سنیں گے تو یہ عالم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بآواز سے بلند اعلان کرے گا سارے میدان محشر میں, فرمائے گا کہ اے آدم, تمہاری ذریت میں سے, اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یاجوج و ماجوج بھی ہے, وہ الگ نہیں ہے بلکہ وہ بھی اولاد آدم کا حصہ ہے. اللہ فرمائے گا کہ اے آدم, 1000 میں سے ایک تمہارا انسان, تمہارا بیٹا جو ہے جنت میں جائے گا, اور باقی 999 جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جب یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی تو صحابہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے. سارے صحابہ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, یہ 999 جو لوگ ہوں گے وہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے, اور ایک جو ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری تعداد تمام میدان محشر کے لوگوں میں سے ایسی ہوگی, یا تمہاری پہچان تمام لوگوں میں ایسی ہوگی جیسے کہ جو ہے ایک بیل کا جو ہے ریور ہے, بیلوں کا ایک مکمل جو ہے وہاں پر بیل جمع ہے. ان تمام بیلوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیل کے کہیں آنکھوں کے پاس, کہیں جو ہے گھٹنوں کے پاس, کہیں جو ہے آنکھوں کی کوہنیوں کے پاس نشانات ہوتے ہیں. اگر کالا مکمل بیل کالا ہے تو اس کے نشانات سفید ہوں گے, اگر مکمل بیل سفید ہے تو اس کے نشانات جو ہے کالے ہوں گے. انہیں چت کبرا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حال ایسا ہی ہوگا. قیامت کے دن جہاں تمام انسان کھڑے ہوں گے تمہارے اعضاء ایسے ہی چمکتے رہے ہوں گے, تمہارے اعضاء وضو کی وجہ سے, اور تم لوگ خوش ہو جاؤ کہ ساری امتوں میں جو ہے میری امت جو ہے 1/4 جنت میں داخل کی جائے گی. پھر آپ نے اسی وقت فرمایا 1/4 نہیں بلکہ 1/3 جنت داخل فرمایا جائے گا. پھر آپ نے آگے فرمایا بلکہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ میری امت یعنی ساری امتوں میں سے جنت میں جانے والے لوگوں میں امت محمدیہ کی تعداد آدھی ہوگی, یعنی آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی سارے لوگوں میں سے, اور آدھی تعداد کے اندر ساری امتیں وہاں پر داخل کی جائیں گی. تو یہ قیامت کا منظر ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جب صحابہ کے سامنے ایسا بیان فرمایا تو صحابہ نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر. وہاں پہ صحابہ نے نعرہ لگایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, ہم نے تم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر اس کے بعد جو ہے تم کو جو ہے گارے خون میں تبدیل کیا. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ, پھر گوشت سے لوتھڑا بنایا گیا. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کی جو مرحلہ وار پیدائش ہوتی ہے, انسان نطفے میں رہتا ہے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے نطفے میں رہتا ہے, نطفے کی حالت میں 40 دن رہتا ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے وہ گاڑا خون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہی گاڑا خون گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب مکمل 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آنے کے بعد اس بچے کے جسم میں روح کو داخل کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے اس بچے کی شکل اور صورت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے.
یعنی 4 مہینے کے بعد انسان کے جسم میں حرکت شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے اس کے جسم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ روح کو داخل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے انسان کی پیدائش سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انسان کو ان تمام مراحل سے جو ہے پیدا فرماتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا، حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. جب کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب تم لوگوں کو جو ہے یہاں پر بلاؤ تاکہ لوگ یہاں پر آئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے رہے. تو ابراہیم السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، ایسے وادی میں کھڑا ہوں جہاں پر کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی آباد نہیں ہے، ایسے مقام سے میں آواز لگاؤں گا تو میری آواز کہاں سنائی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم تم لوگوں کو آواز لگاؤ بالحج، حج کے لیے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، تمہارے پاس سوار ہو کر آئیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آواز لگائی تو دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے تمام نے لبیک کہا، اور جتنے عالم ارواح میں موجود ہیں، عالم ذریت میں موجود ہیں، تمام لوگوں نے لبیک کہا. اور جن جن لوگوں نے لبیک کہا ہے وہاں پر وہ تمام جو ہے کعبۃ اللہ جائیں گے، انہیں حج اور عمرہ نصیب کیا جائے گا. جتنے لوگوں نے لبیک کہا ہے ان کی آواز پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے اندر کے پھیلا دیا. اور عالم ذریت جہاں انسان جو ہے باریک باریک ذریت میں موجود ہے وہاں بھی ان کی آواز اللہ نے پہنچائی اور تمام ذریت نے لبیک کہا. جنہوں نے لبیک کہا وہ سارے دنیا کے اندر کعبے کی جو ہے زیارت نصیب فرمائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ولیکن لیکن اللہ رب العالمین کو جو چیز مقصود ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. جب تم قربانیاں کرتے ہو تو قربانیوں کا گوشت تم کھا جاتے ہو، قربانیوں کا خون تم پھینک دیتے ہو. قربانیاں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی بلکہ تمہارا اخلاص، تمہارا عمل، تمہارا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک مثال بیان فرمائی، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، میں تمہارے ایک مثال بیان کرتا ہوں. وہ مثال کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ مثال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جو ہے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. انسان کو پیدا کرنے کی بات بہت دور کی ہے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَا يَجْتَمِعُونَ، اللہ نے چیلنج کیا، انسان ایک دو نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان اگر مل جائیں، تمام انسان مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ مکھی پیدا کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے. آج اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں میں سے کوئی کھانا کھا لے تو وہ مکھی کے ہاتھ میں سے یا اس کے منہ میں سے وہ کھانا لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. مکھی پیدا کرنا یہ بھی بہت دور کی بات ہو گئی. جو ان کے سامنے چڑھاوے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے جو ہے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر مکھی اس میں سے کوئی چیز کھا لے تو وہ اس مکھی سے وہ کھانا لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یعنی اللہ کے علاوہ تمام لوگ انسان جو ہے کمزور ہے، سوال کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے سوال کیا جا رہا ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے جیسے اللہ کو پہچاننا تھا نہیں پہچانا، جیسے اللہ کی شان تھی، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہا تھا، انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرتے رہو، واسجدوا، سجدے میں داخل رہو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وافعلوا الخیر، اور ہمیشہ بڑائی کے کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ. تو اس طرح سے الحمدللہ ان دو سورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آج بیان کیا گیا. ایک سورہ جو ہے حج ہے
اور دوسرا سورہ انبیاء ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں جو ہے اگلے درس میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر پائے جانے والی کمیوں کو اپنی مہربانی سے دور فرمائے۔ آمین وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔